رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھیں اچانک سے کھلیں۔ سلطان کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھیں کہ اس کا وجود مکمل پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھا۔ سلطان نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ وہ سو رہی تھی۔ اس نے جھک کر بیڈ کے قریب پڑے اس چھوٹے سے باسکٹ نما بستر پر جھانکا۔ وہ بھی سو رہی تھی۔ وہ گہری سانس بھر گیا۔ سلطان نے ایک بازو تکیے پر رکھتے ایک ہاتھ سے اس کے چہرے پر آئے بال کان کے پیچھے اڑے سے وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر جما گیا۔ سلطان کی نظر بے اختیار ہی اس کے سلیو لیس ٹاپ سے نمایاں ہوتے بازو پر پڑی۔ اس کے بازو کے اوپر کے حصے میں سوئیوں کے بے تحاشا نشانات تھے۔ انہیں دیکھتا وہ مضبوط شخص تڑپ اٹھا تھا۔ سلطان نے سختی سے جبڑے مینچے، خود پر ضبط کیا۔ سلطان نے اس کے بازو کو لبوں سے چھوتے سختی سے آنکھیں مینچیں۔ انجانے میں اس کی آنکھوں سے تڑپ کے وہ آنسو بہہ نکلے۔ نہ جانے کیوں مگر اب اس مضبوط شخص کی آنکھیں اس کے بس میں نہیں رہی تھیں۔ بات بات پر وہ بے لگام آنسو چھلک جاتے تھے اور وہ انہیں روک بھی نہیں پاتا تھا۔ قسم کھاتا ہوں تمہیں تکلیف دینے والے اس شخص کی موت وحشت ناک بنا دوں گا۔ اس ہر ایک زخم کے بدلے اس وجود کے ہزاروں ٹکڑے کروں گا اور وہ منظر غضبناک ہوگا۔ لب مینچے وہ دل ہی دل میں عہد کر چکا تھا۔ سلطان کے موبائل پر وائبریشن ابھری۔ اس نے موبائل کان سے لگایا۔ بیگی کے الفاظ اس کی سماعتوں کو پرسکون کرنے کے لیے کافی تھے۔ خاطر تواضع میں ذرا سی بھی کمی برداشت نہیں کروں گا۔ مجھے وہ انسان ایسی حالت میں ملنا چاہیے جو نہ کبھی کسی نے دیکھی ہو نہ سنی۔ نوچ ڈالو غضب سے کہتا وہ لائن کاٹ چکا تھا اور اس کے آدمی اس کے ایک اشارے پر اپنے کام کی طرف لپکے تھے۔ کچن میں کھڑے اس مضبوط شخص کی سانسیں ایک دم ہی تیز ہوئیں اور وہ ہاتھ میں پکڑا لائٹر ایک طرف رکھتا تیزی سے کچن سے نکل کر کمرے کی طرف آیا۔ سلطان نے جھک کر کمرے میں جھانکا۔ وہ سو رہی تھی۔ کچھ پل وہ یوں ہی کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اسے سکون ملا تھا۔ وہ ایسا دن میں کئی دفعہ کرتا تھا۔ کچھ پل اگر وہ اسے نظر نہ آتی تو وہ بے چین سا ہو جاتا تھا۔ اپنا کام چھوڑ کر وہ ایک نظر اسے دیکھنے آتا تھا۔ نہ جانے کیوں مگر اسے یوں معلوم ہوتا تھا شاید وہ وہاں اس پرسکون کمرے میں موجود نہیں ہوگی، مگر اسے اپنے سامنے سلامت دیکھتے اس کے وجود میں ایک سکون ابھرتا تھا۔ وہ سکون، وہ خوشی وہ کبھی بیان نہیں کر سکتا تھا۔ ایک خوشگواری صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے اطراف نظریں گھمائیں۔ اس کا نکما شوہر کہیں نہیں تھا۔ اس نے اپنے بیڈ کے قریب اس چھوٹے سے بستر کو دیکھا۔ وہ بھی خالی تھا۔ وہ اٹھی اور دھیرے دھیرے چلتی ہوئی کمرے سے باہر آئی۔ ایک ہاتھ دیوار پر رکھے وہ اس کے سہارے چلتی ہوئی کچن تک آئی۔ ہادی کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ سلطان شیلف کے قریب کھڑا اپنے کام میں مصروف تھا جبکہ ہادی آیت کو تھامے اس سے توتلی زبان میں باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ سلطان بھائی مانو یا نہ مانو مگر یہ مکمل تم پر جائے گی۔ دیکھو ذرا اس کی آنکھیں بالکل تم جیسی ہیں، تیز، یوں دیکھ رہی ہے جیسے تم غصے سے دیکھتے ہو۔ بچ کے رہ بیٹا، ہم باپ بیٹی ایک نظر دیکھ کر مقابل کی آنکھیں نکالنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ عشاء کی ہنسی چھلکی تو سلطان سمیت ہادی نے مڑ کر دیکھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔
ارے تم کیوں آئی ہو یہاں؟ مجھے آواز دے دیتی۔ ابدر، میں لاغر تھوڑی ہوں، اب اتنا تو چل سکتی ہوں نا؟ ہاں کیوں نہیں، تم تو بالکل فٹ فاٹ ہو۔ چلو ذرا ایتھلیٹس میں ریس لگانے چلتے ہیں۔ ہادی کی ہنسی بلند ہوئی۔ چلوں گی، پہلے آپ اپنی آنکھیں ذرا درست کریں، یوں غصے سے مجھے مت دیکھا کریں، سمجھے؟ کہتی ہوئی وہ مڑی تو سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ جھک کر اسے اٹھاتا کمرے میں داخل ہوا۔ سلطان نے اس کا سویٹر اتار کر ایک طرف رکھتے اسے پھر سے باہوں میں بھرا اور واش بیسن کے قریب اتارتے وہ جھک کر ہتھیلی میں پانی بھرے اس کا چہرہ دھو رہا تھا، اور وہ تسلی سے کسی چھوٹے بچے کی طرح اس سے اپنا ہر کام کرواتی شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ سلطان سے چھپ کر آئیگل نے اس کے بے ترتیب ہوئے بال ترتیب سے کاٹ دیے تھے، جو اب کندھوں سے تھوڑا سا اوپر تک آتے تھے۔ اس کے بال بناتے وہ گھٹنوں کے بل اس کے روبرو بیٹھا تھا۔ سلطان نے اس کا چہرہ اپنے شرٹ کے کف سے صاف کرتے سویٹر پہناتے واپس اسے کمرے سے نکل کر ہال میں صوفے پر بٹھا چکا تھا۔ ہادی کی مسلسل باتوں سے اب وہ بور ہو چکی تھی، اور اب تھک کر وہ رونا شروع ہو چکی تھی، اور وہ اسے چپ کروانے کی ناکام کوشش کرتا سلطان کے قریب جا کھڑا ہوا۔ ارے بھائی، یہ تو چپ ہی نہیں ہو رہی، کیا کروں میں؟ تم کچھ کرو نا۔ سلطان نے ایک تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ ارے بھائی کچھ کرو نا۔ سلطان نے ایک زوردار ہاتھ اس کی گردن پر دے مارا۔ ہادی نے ہکا بکا سا چہرہ بناتے اسے تاڑا۔ یہ کیا تھا؟ تم نے ہی تو کہا کچھ کرو، مجھے تو یہی کرنا آتا ہے۔ عشا کی ہنسی بلند ہوئی۔ سلطان نے بڑھ کر اس کی آغوش سے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ ادھر دے نکمے، ایک چھوٹی سی بچی نہیں سنبھالی جا رہی تجھ سے۔ سلطان نے اسے اپنی آغوش میں بھرا ہی تھا کہ اس کی چلتی بولتی کو جیسے بریک لگی تھی۔ وہ خاموش ہوتی اس کے چہرے کی طرف بغور دیکھ رہی تھی۔ آہ، بیٹی بھی تو تیری ہی ہے نا؟ نہ تجھے کوئی سنبھال سکتا ہے نہ اسے، ایک سیر تو دوسرا سوا سیر۔ سلطان نے اتراتے ہوئے اسے دیکھا۔ جلدی سے بڑی ہو جاؤ میری چھوٹی سی شہزادی، پھر مل کر ان انکلز کی واٹ لگایا کریں گے۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھائے کچن سے نکلا۔ ہاں، کوئی اچھا سبق نہ سکھانا آپ اسے۔ عشا کی آواز بلند ہوئی تو سلطان کی ہنسی چھلکی۔ سلطان نے اپنی زندگی کو حصار میں بھرا تو ایک سکون اسے اپنی روح تک محسوس ہوا۔ وہ اس کے رخسار پر پیشانی ٹیکے آنکھیں بوند گیا۔ ذرا سی دیر بعد ہی وہ مرہم زدہ لب اسے اپنے چہرے پر ہر جگہ محسوس ہو رہے تھے۔ عشا نے سختی سے آنکھیں میچتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ خود سے دور کیا۔ ابدر، تم مجھے روک نہیں سکتی۔ وہ جھکا، وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے روک گئی۔ ذرا وہاں دیکھ لیں اپنے نورِ چشم کو، کیسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہے، کچھ تو شرم کر لے۔ وہ کھل کر ہنسا۔ مگر میں تو بے شرم ہوں نا۔ آہ ابدر، وہ اسے دھکیلتی ایک طرف ہوئی۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ عاصم، جی مجھے ایک کام سے جانا ہے۔ عشا کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ جلدی آ جاؤں گا۔ کب تک؟ 10 بجے سے پہلے۔
وہ خاموش ہو گئی۔ کیا جانا ضروری ہے؟ وہ ڈر رہی تھی۔ وہ اسبات میں سر ہلا گیا۔ میں اکیلی؟ کس نے کہا؟ اس کی بات کے اختتام پر گیراج میں گاڑی کی آواز بلند ہوئی۔ حولیہ اور یگیت سمیت آئیگل ہال میں داخل ہوئی۔ وہ تشکر بھری سانس خارج کر گئی۔ سلطان نے اس کی پیشانی پر لب رکھتے اس سے ذرا فاصلے پر پڑے اس پیارے سے وجود کو باہوں میں بھرا۔ بابا جلدی آ جائیں گے میری شہزادی؟ وہ اپنے مضبوط چہرے سے وہ نازک سے نقوش مسک کرتا پرسکون ہوا۔ اپنی آغوش سے نکال کر اسے تھماتا وہ چل دیا۔ سلطان کے قدم تھمے، وہ مڑا اور جھک کر اس سکوندہ پیشانی پر لب رکھ گیا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا بنا پلکے جھپکے۔ عشا نے آئی برو اٹھا کر اسے مخاطب کیا۔ وہ مسکرا دیا۔ سلطان نے اس کے کان کے قریب ہلکی سی سرگوشی کی۔ وہ شرارت سے مسکراتی اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک جھلک بھر کر اپنی بینائی میں قید کرتا وہ چل دیا۔ پاگل آدمی، وہ بڑبڑائی۔ رحیم شاہ کی بلند آواز اسے دور سے ہی سنائی دے رہی تھی۔ نہ جانے کتنے ہی عرصے بعد اس بوڑھے بھیڑیے کی خواہش تکمیل تک پہنچی تھی۔ وہ بھلے عمر رسیدہ ہو چکا تھا، مگر ایک بھیڑیا کبھی شکار کرنا بھولتا نہیں۔ احمد جہانگیر سمیت اس کے چند خاص آدمی ان پاگل بھیڑیوں کے ہاتھ آخر لگ ہی چکے تھے۔ اس ادھیڑ عمر آدمی کی حالت اس قابل نہیں رہی تھی کہ وہ چلا کر التجا کر سکے۔ اس کا وجود اس کے خون میں مکمل رنگ چکا تھا۔ رحیم شاہ کو اپنے کندھے پر دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے ایک نظر اپنے عقب میں کھڑے اس خطرناک انسان پر دوڑائی۔ تحفہ پسند آیا آپ کو؟ رحیم شاہ نے دونوں ہاتھوں سے اس کے کندھوں کو تھپکا۔ تمہارے دیے گئے تحفے تو مجھے ازل سے ہی بھاتے ہیں۔ سلامت رہو۔ میرا رب تمہارے بازوؤں میں مزید طاقت عطا فرمائے۔ وہ مسکرایا۔ لے جاؤ اسے۔ سلطان کے اشارے پر اس کے دو آدمی گھسیٹتے ہوئے اسے کمرے سے باہر نکال چکے تھے۔ میں چاہتا ہوں اس کی چیخیں پورے ترکی میں گونج اٹھیں۔ اس ملک کا ہر بدترین انسان آشنا ہو کہ سلطان اور رحیم شاہ کا بدلہ پورا ہوا۔ اس کی چیخیں ہر انسان کو باور کروائیں کہ انصاف کے راستے میں رکاوٹ بننے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سنا جائے اس بدلے کو پورا ہوتے۔ سلطان نے آنکھیں میچتے گہری سانس بھری۔ آپ کی خواہش سر آنکھوں پر آغا جان۔ رحیم شاہ نے آنکھوں میں چمک لیے اسے دیکھا۔ تمہارے باپ کو تم پر فخر ہوگا۔ سلطان کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ اپنے حواس بحال کرتے اسے مسلسل اپنے سینے اور بازو پر بھاری ضربیں محسوس ہو رہی تھیں، جیسے کسی جانور کو نیند سے جگانے کے لیے اسے اکسایا جاتا ہے۔ نیم کھلی آنکھوں سے سامنے کا منظر دیکھتے وہ گہری سانس بھر گیا۔ اس گھنے جنگل میں ہر طرف اونچے درخت اور خاردار جھاڑیاں نمایاں ہو رہی تھیں۔ ارد گرد سے آتی جنگلی جانوروں کی آواز میں اس کی چلتی سانسیں منتشر کرنے میں معاون ثابت ہو رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں مکمل کھلی ہی تھیں کہ اس نے خود کو ایک بڑے سے لوہے کے پنجرے میں قید پایا۔ اس کے دونوں ہاتھ زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ احمد جہانگیر نے گردن گھما کر دیکھا تو اس کی نظر خود سے
کچھ فاصلے پر درخت کی جڑ کے قریب بیٹھے اس ڈیمن سلطان پر پڑی، مگر اس کے عین سامنے بیٹھے اس کالے رنگ کے خطرناک اور خون خوار بھیڑیے کو دیکھتے اس کے رہے سہے حواس بھی اتھل پتھل ہو چکے تھے۔ وہ دو پاگل اور سر پھرے بھیڑیے اپنے شکار کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا تو ان میں سے ایک نے اس پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ اپنی موت سے جتنا دور ہو سکے بھاگو۔ اس کے الفاظ سنتا وہ پنجرے کے کونے سے لگا لرز رہا تھا۔ پیچھے کھڑے ایک آدمی نے ہاتھ میں پکڑی لمبی سی سٹک اس کے کندھے پر لگاتے اسے دھکیلنا شروع کیا۔ وہ چلا رہا تھا، مگر وہاں کھڑا ہر انسان اپنے کان سل چکا تھا۔ ان کی سماعتیں اس کی التجا سننے سے آ رہی تھیں۔ اسے پنجرے سے باہر نکال دیا گیا۔ اس کے باہر آتے ہی وہ کالے رنگ کا بھیڑیا ایک دم ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آواز بلند ہوئی تو سلطان نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھتے سہلایا، ذرا صبر مائی بوائے، بس ذرا سا صبر۔ سلطان کا ہاتھ اپنی پشت پر محسوس کرتا وہ ایک قدم پیچھے ہوا اور اس کے غرانے کی آواز سنتا مقابل شخص اپنی سماعتیں شل ہوتی ہوئی محسوس کر رہا تھا۔ سلطان نے اپنی گردن کو ٹیڑھا کرتے اسے دیکھا۔ بھاگ لو جتنی دور ہو سکے۔ وہ تیز تیز سانسیں بھرتا اپنی جگہ سے اٹھ کر دوڑ پڑا۔ وہ بمشکل اپنا وجود گھسیٹتا اس منظر سے دور بھاگ رہا تھا۔ سلطان کی ہنسی بلند ہوئی تو اس کی چیخوں میں اضافہ ہوا۔ وہ بھاگتا ہی جا رہا تھا، وہ رک نہیں رہا تھا۔ اس کے پاؤں میں پیوست ہوتے کانٹے بھی اس کے قدم روک نہ سکے تھے۔ آخر جان تو سب کو پیاری ہوتی ہے۔ وہ ناکام آدمی بھی اس وقت اپنی جان بچانے کی ایک ناکام سی کوشش کر رہا تھا۔ وہ سلطان کی نظروں سے اوجھل ہوا ہی تھا کہ اس نے ایک نظر اپنے پالتو کو دیکھا۔ تمہارا شکار تمہارے انتظار میں ہے کارا، تمہاری پرورش آج تمام ہوئی، جاؤ اور نوچ ڈالو اس غلیظ انسان کا ٹکڑا ٹکڑا۔ اپنے ان خون خوار دانتوں سے اپنے شکار کو چیر ڈالو اور لطف اندوز ہو اس کے وجود سے۔ اس کی غراہٹ میں اضافہ ہوا اور اس جانور نے اپنے کان اور پونچھ ایک دم ہی تلوار کی طرح تیز کیے۔ سلطان کا ہاتھ اس کی پشت سے ہٹا ہی تھا کہ وہ بجلی کی تیزی سے اپنے شکار کی طرف لپکا تھا۔ بس کچھ پل ہی لگے تھے اسے اس تک پہنچنے میں۔ اس کی للکار بلند ہوئی تو سلطان نے دونوں بازو سر کی پشت پر ٹکاتے آسمان کی طرف چہرہ مرکوز کیا۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی جو دھیرے دھیرے ہنسی میں بدلتی گئی۔ احمد جہانگیر کی چیخیں اس پورے جنگل میں گونج رہی تھیں۔ اس کے وجود سے جدا ہوتا ہر ٹکڑا اس کی تڑپ میں مزید اضافہ کرتا۔ ایک عرصہ انتظار کیا تھا اس پاگل بھیڑیے نے اپنے شکار کا۔ اسے بھوکا رکھا گیا تھا، اسے اکسایا گیا تھا، اسے تیار کیا گیا تھا اور آج اس کی تمام حدود توڑ دی گئی تھیں اور وہ بھوکا جانور اپنے شکار سے بھرپور لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ اپنی ٹانگ کو حرکت دیتا نہیں رہا تھا۔ اس ہنسی میں ایک تکلیف تھی، ایک ایسی تکلیف جو اس مضبوط وجود کو آگ کی طرح تیار کر رہی تھی۔ مگر وہ فتح یاب ہوا تھا۔ آخر فتح سلطان کا مقدر تھی۔ وہ اپنے باپ جیسا ہی تھا، مگر اس میں
اور اس کے باپ میں بس ایک ہی فرق تھا۔ داؤد علی خان اس دنیا کے فرسوں سے دھوکہ کھا چکا تھا، جس کی سزا اسے موت کی صورت میں ملی تھی، مگر سلطان، وہ اس دنیا کے ہر فریب، ہر چھل اور سازش سے بھرپور طریقے سے آشنا تھا، اور جو انسان فریب سے جیت جائے، فتح اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ آنکھیں موندے اسے اپنی جیب میں موجود موبائل کی بے قراری سنائی دی۔ ایک گہری سانس بھرتا اس نے کال پک کی تو اس کی ہنسی ایک پل میں معدوم ہوئی۔ وہ ایک پل کا بھی انتظار کرنے کی بجائے بجلی کی تیزی سے وہاں سے بھاگا تھا۔ گاڑی ہمیشہ کی طرح سڑکوں کو ناپتی، رفتار کو مات دیتی اپنی منزل کی طرف گامزن تھی۔ سلطان نے پورٹ پر گاڑی روکتے فیری کی طرف دوڑ لگا دی۔ بزدار خان کے آدمی سلطان کے شیروں کو جکڑ چکے تھے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اپنی موت کو اپنے ہاتھوں سے گلے لگا چکے ہیں۔ وہ فیری میں داخل ہوا ہی تھا کہ وہ جو جانے کے لیے تیار تھی اپنی منزل کی طرف بڑھی۔ وہ سر پھرا انسان وہاں موجود 5 آدمیوں پر جھپٹ پڑا تھا۔ ہادی اور یگید کے ہاتھوں میں گنز تھماتا وہ ان کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اس چھوٹی سی فیری میں فائرنگ کی آواز بلند ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان آدمیوں کی تعداد میں کمی کا اضافہ کرنے میں وقت نہیں لگا رہے تھے۔ بیگی اور ہادی کی حالت اس قابل نہیں تھی کہ مزید رکاوٹ برداشت کرتے۔ ہادی کے اشارے پر یگید نے گرینیڈ ان پن کرتے اس کی طرف اچھالا ہی تھا کہ یگید نے اسے کنٹرول روم میں پھینکا۔ اس کے گرنے سے پہلے ہی ایک زوردار آواز کا ارتکاب ہوا۔ آگ کی لپیٹیں ہر طرف پھیل چکی تھیں۔ فیری کا آدھا حصہ پانی کے سپرد ہو چکا تھا۔ لکڑی کی بنی اونچی جگہ کے قریب پڑا وہ مضبوط شخص اپنے حواس بحال کرتا بمشکل اٹھا ہی تھا کہ اسے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہوتا دکھائی دے دیا۔ ہادی اور بیگی چند سیکنڈ پہلے جہاں موجود تھے، اس جگہ کی حالت دیکھتا وہ تڑپ اٹھا تھا۔ یگید، ہادی، وہ بلند آواز میں چلایا۔ بیگی! سلطان نے بلند آواز میں اسے پکارا اور وہ دوڑتا ہوا اس جگہ آ پہنچا تھا جہاں آگ لگی تھی، تو وہاں موجود جلے ہوئے وجود دیکھتا وہ اپنے حواس منتشر ہوتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ وہ ایک پل میں ریلنگ کے قریب آیا اور سمندر میں کودتا وہ ہر طرف ان کا نام اونچی آواز میں پکار رہا تھا۔ سلطان نے گہری سانس بھری اور وہ سمندر کی گہرائی میں اترا۔ ادھر سے ادھر ڈھونڈنے پر بھی ان کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ بیگی نے جھک کر ریلنگ کی سوراخ پر پاؤں رکھا۔ ہادی نے اس کے عقب سے چہرہ نکالتے پانی میں جھانکا۔ اوئے سالے، تو وہاں کیا کر رہا ہے؟ بیگی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی ہی تھی کہ اس نے ایک دم پانی سے چہرہ نکال کر اوپر دیکھا۔ وہ دونوں فیری کے ایک طرف کھڑے اسے دیکھ کر کمر پر ہاتھ رکھ چکے تھے۔ سلطان نے دونوں ہاتھ سر پر رکھتے آنکھیں میچتے ایک لمبی سانس بھری۔ وہ ہنس دیا۔ تو اوپر کھڑے ان دونوں کی ہنسی بلند ہوئی۔ اسے سہارا دیتے وہ پانی سے نکال کر اپنے روبرو کھڑا کر چکے تھے۔ کیا تو ہمارے لیے پانی میں کودا تھا؟ ہادی نے ہاتھ ہوا میں اٹھائے۔ سلطان نے ایک دم بڑھ کر دونوں کو گلے لگایا ہی تھا کہ بیگی اور ہادی کی کھلی آنکھیں پھٹنے کی حد تک پھیل چکی تھیں۔
وہ بے یقینی سے کبھی اسے تو کبھی ایک دوسرے کو دیکھتے۔ سالو کمینوں، ابھی رو دینے والا تھا میں۔ بیگی کا کہکا بلند ہوا۔ ارے یار، کہا بھی تھا میں تجھ سے 2 منٹ رک جا، اس جنگلی کو روتے دیکھنے کا الگ ہی مزہ آتا۔ قسم سے بیگی کو اس کی بات کے اختتام پر اپنی پشت پر زوردار دھپ رسید ہوئی۔ یار بیگی، کیا سچ میں اس جنگلی نے ہمیں گلے لگا لیا؟ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ یہ گیت اپنی جگہ سے ہٹا، جبکہ سلطان ہنوز اسی پوزیشن میں اس کے گرد بازو حمائل کیے کھڑا تھا۔ ہادی، بہت ہو گیا، اب چھوڑ مجھے۔ سلطان کی آواز پر اس نے اپنی گرفت مزید تنگ کی۔ اٹس اوکے، اچھا لگ رہا ہے، لگ رہا ہے جنت میں ہوں۔ یہ گیت نے ہنسی دبائی۔ اچھا، تو تجھے جنت دیکھنی ہے؟ رک، ابھی دکھاتا ہوں۔ سلطان نے اپنے لوہے کے بازو اس کے گرد حمائل کرتے اپنی گرفت مضبوط کی۔ اس کی تنگ ہوتی گرفت پر ہادی کی بلند چیخ ہوا میں تحلیل ہوئی۔ ارے بس 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 کر یار، بچے کی جان لے گا کیا؟ جنت دیکھنی ہے نا تجھے؟ بس 2 منٹ رک جا، اچھی طرح دکھاتا ہوں۔ نہیں، معاف کر دے یار، اتنی جلدی نہیں، ابھی تو میں نے اپنی شادی کا لڈو بھی نہیں کھایا۔ سلطان اور بیگی کی ہنسی بلند ہوئی۔ سلطان کی گرفت مزید تنگ ہوئی۔ آہ اللہ، سالے جنگلی چھوڑ دے، میرا کچمر نکال کر ہی دم لے گا کیا؟ وہ چلایا۔ سلطان نے اسے آزاد کیا تو وہ اچھل کر اس سے فاصلے پر ہوا۔ شادی کا لڈو نہیں، شادی کی زہر بری چائے بچے، وہ بھی آئیگل کے ہاتھ کی۔ تیرے 14 طبق نہ روشن ہوئے تو کہنا۔ ان تینوں کی بلند ہنسی فیری سمیت اس نیلے آسمان میں گونجتی سلطان کی فتح کا جھنڈا لہرا چکی تھی۔